چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ یعنی اگر کوئی عورت مشرک ہے، یعنی شرک کرنے والی عورت ہے، تو تم مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے، ہے نا، پھر بھی ان سے نکاح مت کرو۔ کیوں نکاح نہ کرو؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس لیے کہ جو مومنہ باندی ہے نا، یہ باندی مشرکہ عورت، مشرکہ آزاد عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ مشرکہ عورت تم کو بہتر معلوم ہو۔ یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے مردوں، تم جو ہے نا مشرکہ عورت سے یا کافر عورت سے تم نکاح مت کرو، اگرچہ یہ مشرکہ عورت مالدار ہو، خوبصورت ہو، پیسہ والی ہو، ہے نا، اگرچہ یہ آزاد عورت ہو، ہے نا، پھر بھی تم جو ہے نا مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو، اگرچہ یہ مشرکہ عورت تم کو پسند آ جائے۔ اس لیے کہ مشرکہ عورت جو ہے نا، یہ مشرکہ عورت سے بہتر، اس لیے کہ مشرکہ عورت سے بہتر یہ ہے، مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم مسلمان باندی سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا۔ اب اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، دو طریقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک آزاد ہوتے تھے اور ایک غلام ہوتے تھے، ہے نا۔ تو جو آزاد ہوتا تھا نا تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، جو غلام ہوتا تھا اس کی اہمیت کم ہوتی تھی، اور جو عورت غلام ہوتی تھی اس کو باندی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اہمیت کچھ کم ہوتی ہے نا۔ اور باندی کے حکام جو ہے نا، یہ آزاد عورت سے برابر آدھا ہوتا ہے، یعنی نصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جیسے کہ حیض کی مدت آزاد عورت کی کیا ہے؟ 3 دن ہے، کم سے کم 3 دن ہے، لیکن اب غلام عورت میں باندی میں آئیے گا تو کیا ہے؟ 2 دن ہے، ٹھیک ہے نا، تو آدھا نصف آتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ مشرکہ عورت اگرچہ آزاد ہے نا، لیکن مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی مسلمان باندی سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگرچہ وہ کیا ہے؟ باندی ہے لیکن مسلمان تو ہے، لیکن تم اگرچہ وہ مشرکہ عورت تم کو پسند آ جائے، تم کو بھا جائے، پھر بھی تم اس سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم فرما رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے آزاد عورتوں تم اے آزاد عورتوں تم آزاد مشرک سے شادی مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، اگرچہ مشرک جو ہے نا مرد ایمان لا لے، پھر بھی تم اس سے نکاح نہ کرو۔ کیوں نہ نکاح کرو؟ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس لیے نکاح مت کرو کہ مسلمان غلام اس سے شادی کرنا بہتر ہے نا، مشرک مردوں سے شادی کرنے سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان عورتوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، تم نکاح کرو، ہے نا، تو نکاح کرو تو تم مسلمان سے کرو، ہے نا، اگرچہ تم کو ہے نا آزاد مشرک تم کو پسند آ جائے، ہے نا، اگرچہ آزاد مشرک مرد تم کو اچھا لگے، پیسہ والا لگے، اثر و رسوخ والا لگے، پھر بھی وہ آزاد مشرک مرد سے شادی کرنا غلط ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد مشرک مرد سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے
اے عورتوں تم جو ہے نا غلام مسلمان اور مسلمان مرد سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اچھا، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین یدعون الی النار، یہ مشرکین کی جماعت جو ہے نا تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ یہ دیکھیں آپ، اس سے پہلی جو صورتیں گزری نا، اس سے پہلے جو صورتیں گزری، اس سے پہلی جو آیتیں گزری نا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تم جو ہے نا اپنے مالوں کو یتیم کے مال کے ساتھ ملا لو، یتیم کا تذکرہ تھا، ہے نا، یعنی تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے زندگی گزار سکتے ہو، ہے نا۔ وہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب تم یتیموں کے ساتھ اپنا اختلاط میل جول کر سکتے ہو تم جو ہے نا یتیم مرد سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہو، یا یتیم عورت سے، یتیم لڑکی سے تم اپنے بیٹے کی شادی کر سکتے ہو، یا تم خود کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب شادی کی بات آ گئی کہ اب یتیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح ہو گیا، ان کے پیسے کو اپنے اپنے پیسے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا کہ اب انسان نکاح کرے تو اب کس سے کرے؟ اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمان مردو، ہے نا، تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو نا تو تم جو ہے نا مسلمان سے نکاح کرو، اگرچہ مسلمان غلام یا باندی کیوں نہ ہو، اسی سے نکاح کرو، اس لیے کہ اس سے نکاح کرنا بہتر ہے کہ تم جو ہے نا جا کر کے مشرک مرد یا عورت سے کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں آپ، آج تو کوئی باندی نہیں رہا، یعنی کوئی غلام نہیں رہا، کوئی لونڈی نہیں رہی، سب کے سب کیا آزاد ہے، سب کے سب آزاد ہیں۔ تو اب اس صورت میں آج کے موجودہ دور میں کیا حکم ہوگا کہ کوئی انسان، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا لو میرج کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مذہب کو نہیں دیکھتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، غلط ہے نا۔ اور عقائد میں اور اسلام میں آئے گے نا تو آپ کا نکاح بھی اس سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزاد فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نکاح کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ فرما رہا ہے آج کے دور کے حساب سے اس کا حکم یہ ہوگا کہ آج کے دور میں غریب سے غریب گھر کی اگر بچی ہو نا، غریب سے غریب گھر کی بچی، میں تو یہ کہتا ہوں، میں ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو نا لیکن وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کٹے ہوئے مسلمان لڑکی سے شادی کرنا یہ بہتر ہے کہ کوئی انسان جا کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کرے، اس سے بہتر ہے کہ کٹی ہوئی مسلمان لڑکی سے کوئی انسان شادی کر لے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں یہ کہا، قرآن کی اس مفہوم کے مطابق یہ حکم عائد ہوگا کہ اگر کوئی لنگڑا مرد ہو، اگر کوئی مسلمان لنگڑا مرد ہو تو لڑکی کے لیے بہتر ہے کہ وہ جا کر کے اس لنگڑے مسلمان مرد سے شادی کر لے، اس سے بہتر ہے کہ تم جا کر کے کسی مشرک جو ہے نا یا کافر کسی مرد سے شادی کرو، اس سے کہیں زیادہ لاکھ گنا بہتر ہے کہ تم جا کر کے لنگڑے یا لچے مرد سے تم شادی کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم ہے، اس لیے کہ ایمان ہے، ایمان سب سے اہم ہے نا۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں تو پھر سب کے سب کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، اچھا مسلمان مشرک عورتوں کے ساتھ یا مسلم مردوں کے ساتھ مسلمان کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی ان دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہے، یعنی جسمانی تعلق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ذہنی تعلق بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا ذہن ملے گا، ایک دوسرے کا تھاٹ ملے گا، فکر ملے گا، ایک دوسرے کے جسم ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے لوگ متاثر ہوں گے، ایک دوسرے سے متاثر ہوں گے۔ اب ایک دوسرے سے متاثر ہوں گے تو اسی امکان کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، ہو سکتا ہے
کہ مشرک مرد یا عورت کے عقائد اور نظریات اور فکر سے یہ مسلمان یہ کیا ہو جائے، چینج ہو جائے، یعنی اس کے عقائد میں کیا ہو جائے، تبدیلی آ جائے، یعنی وہ غیر مذہب کو اختیار کر لے اور ارتداد کا شکار ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک زید ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو ہے نا کرن ہے، لڑکی کا نام کرن، ایک زید ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا، ایک دوسرے کی زندگی گزرے گی، تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے فکر بھی ملیں گے، ایک دوسرے کے ذہن بھی ملیں گے، ایک دوسرے سے جسمانیت تعلق بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے، جسمانی تعلق ہے نا، اس کے بعد بچے کی ولادت، یہی سب ہوتا ہے۔ خیر، تو ایک دوسرے کی ذہنیت اور جسمانیت جو تعلق پیدا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کیڑن کے عقائد اور نظریات اور فکر سے زید متاثر ہو کر کے کیڑن کے عقائد اور نظریات کو فالو کرنے لگے، پھر یہ مسلمان مرد کیا ہو جائے، وہ کافر ہو جائے، پھر مسلمان مرد کیا ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے، ہے نا۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس راستے ہی کو بند کر دیا ہے کہ تم کسی کافر سے یا کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ کافر اور مشرک سے شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی لنگڑے مسلمان سے کر لو یا کسی گونگی عورت سے، مسلمان عورت سے کر لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم جا کر کے کسی مشرک یا کافر عورت سے یا مرد سے تم نکاح کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کافر ہو اور ایک مسلمان ہو، جب ایک دوسرے آپس میں ملے تو ہو سکتا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ زید ہے اور کرن ہے تو کرن کے عقائد و نظریات اور اس کے فکر سے زید متاثر ہو جائے، ایسا تو ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زید کے عقائد و نظریات اور ان کے دین کی باتوں سے کرن کیا ہو جائے، متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر دیں، یہ بھی پاسبل ہے نا، لیکن شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے۔ اس لیے منع کرتی ہے کہ دیکھیے، جہاں پر نفع ہو اور جہاں پر نقصان ہو، جہاں پر نفع جہاں نقصان ہو، تو نقصان کو چھوڑ کر کے نفع کو حاصل کرنا یہ کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اللہ فرماتا کیا کہ بہتر کون ہے؟ بہتر غلام مرد ہے، غلام باندی ہے، کس سے بہتر ہے؟ وہ آزاد مشرک مرد یا آزاد مشرک عورت سے یہ غلام مرد یا باندی کیا ہے، بہتر ہے۔ تو نفع کیا ہے؟ نفع اس میں ہے کہ ہم جو ہے نا کسی غلام یا باندی سے شادی کریں، اس میں نفع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نفع اس میں ہے، اور نقصان کس میں ہے؟ نقصان اس میں ہے کہ تم جو ہے نا کسی مشرک سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریات کو فالو کرنے لگے یا تم اس کے نظریات سے تبدیل ہو جاؤ۔ تو نقصان کی کم امید ہے، فائدہ کی زیادہ امید ہے، تو فائدہ کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے شریعت نے اس راستے ہی کو بند کر دیا کہ اگر کافر مرد ہو یا مسلمان اگر کافر مرد ہو یا کافر مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان مرد یا عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، جب تک مسلمان ہوگا تب جا کر کے ایک دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ اگر کوئی انسان کافر سے شادی کر لے، کافر مرد یا عورت سے شادی کر لے، تو پھر اس کی نکاح ایک تو منعقد ہی نہیں ہوگی، پلس یہ سب سے بڑا گناہ کا کام انسان کرے گا۔ اچھا یہاں جو شرک ہے نا، دیکھیے یہاں پر جو شرک کا لفظ ہے نا، اس شرک سے مراد جو ہے نا کفر ہے، ملحد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر، مجوسی ہے، یعنی جو سورج کو پوجنے والا ہے، بت پرست، بت کو پوجنے والا ہے، اور کسی بھی قسم کے جو کافر ہے نا اس سے نکاح کرنا یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، نہ مسلمان مرد کا جائز ہے نہ مسلمان عورت کے لیے جائز ہے۔ شرط کیا، ایک دوسرے کا دین ملنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کی شان نزول دیکھیں، اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو مرشد غنوی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے یعنی ابو مرشد غنوی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ ایک قیناق نامی ایک مشرکہ عورت ہے، یا رسول اللہ مجھے وہ پسند ہے، وہ مجھے بھاتی اچھی لگتی ہے، نہایت حسین و جمیل ہے۔ اور حضرت ابو مرشد جو ہے نا اب مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت مجھے اچھی لگ رہی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ ہے نا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ابو مرشد، ہے نا، تم کہتے ہو نکاح کی بات، مشرک عورت سے نکاح کرنے کی بات کہتے ہو، ارے مشرک عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی باندی سے شادی کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، مشرک عورتوں سے
निकाह की ममानत है कि भाई मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत से मुसलमान मर्द या औरत शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम में तो ये जायज़ है कि अहले किताब जो होते हैं ना, किताबी, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई इंजील या मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत जो नाजिल हुई, तो तौरेत और इंजील के मानने वाले या जो भी आसमानी किताब के मानने वाले उसको किताबी बोलते हैं, ठीक है ना। इन किताबियों से शादी करना ये क्या है, इन किताबी अगर औरत हो ना तो इन किताबी औरत से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है। हालांकि ये किताबी भी क्या है, मुशरिक है। गौर से सुनेंगे आप तब समझ में आएगा। ये किताबी क्या है, ये मुशरिक है। और अल्लाह क्या फरमाता है कि तुम मुशरिक से निकाह नहीं कर सकते हो, तुम मुशरिक से निकाह नहीं कर सकते हो। हालांकि किताबी भी मुशरिक है, उससे निकाह करना, किताबी अगर क्या औरत हो, किताबी अगर औरत हो तो मुसलमान मर्द जो है ना उससे निकाह कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन किताबी अगर मर्द हो तो मुसलमान लड़की किताबी मर्द से शादी नहीं कर सकता। आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि देखिए आप, ये किताबी मर्द से किताबी औरत से शादी करना ये जायज है। ये सूरह माइदा आयत नंबर 5 उठा करके देख ले, आयत नंबर 5 उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि उसमें कहा गया है कि तुम जो है ना किताबी औरत से निकाह कर लो और जो है ना उनका महर भी अदा करो, यानी निकाह भी करो उसका महर भी अदा करो। सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में है ये, है ना। तो इस आयत से तो ये साबित होता है कि भाई किताबी अगर औरत हो तो किताबी औरत से मुसलमान शादी कर सकता है ना। तो सवाल पैदा होता है कि कुरान खुद कह रहा है कि किताबी क्या है, मुशरिक है। जैसे कि सूरह तौबा आयत नंबर 30 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, है ना। यानी यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह तबारक व तआला का बेटा है और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह का जो, जाहिर सी बात है, अल्लाह का जो बेटा करार दे वो मुशरिक हो गया, शिरक करने वाला हुआ। तो किताबी भी तो मुशरिक हुए। आप कुरान शरीफ में तो सीधे लिखा हुआ है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, कि तुम मुशरिका औरतों से शादी नहीं कर सकते, न मुशरिक मर्दों से शादी कर सकते हो। तो किताबी भी तो मुशरिक है, तो उस किताबी अगर औरत हो तो जायज क्यों हो गया? तो देखिए उसका जवाब, देखिए उसका जवाब, 2 जवाब है, मैं उस जवाब को दूंगा। देखिए उसका जवाब ये है कि अगरचे यहूद व नसारा दोनों मुशरिक हैं, लेकिन कुरान मजीद की इस्लाह में बुत परस्तों पर मुशरिकीन का इतलाक होता है। जो बुत को पूजने वाले होते हैं ना, जो आग को पूजने वाले, तो उस पर बुत मुशरिकीन का इतलाक होता है। और यहूद व नसारा पर अहले किताब का इतलाक होता है। यानी आप कुरान शरीफ की आयत पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा आपको, ये यहूदी और ईसाई यानी जो किताबी है यकीनन वो काफिर है, ठीक है ना। लेकिन इनकी खुसूसियत थोड़ी सी, ये जो है ना मुशरिकीन से थोड़े से अलग है। इसी वजह से कुरान शरीफ में जहां पर आम तौर पर मुशरिकीन का तस्करा होगा ना, वहां अलग से मिन अहलिल किताब का तस्करा होता है, यानी किताबियों का तस्करा होता है। तो मुशरिक, कुरान मजीद का जो इतलाक होता है मुशरिक पर, वो उस पर होता है जो आग को पूजने वाले या बूत को पूजने वाले, उस पर मुशरिक का इतलाक होता है ना। अहले किताब पर मुशरिक का इतलाक नहीं होता, हालांकि वो भी मुशरिक है, शिरक करने वाले हैं, लेकिन कुरान उस पर मुशरिक का इतलाक नहीं करता है। इसी वजह से वो अलग है। इसी वजह से क्या है, मुशरिक अगर औरत हो, किताबी अगर औरत हो, उससे निकाह कर सकते हैं। दूसरा जवाब देखिए, दूसरा जवाब ये है कि अगरचे मुशरिक औरतों में अहले किताब भी क्या है, मुशरिक औरतों में अहले किताब भी दाखिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुशरिकात की उमूम से किताबी को साइड कर दिया। इसी वक्त मैंने इसका बता भी दिया था कि जहां मुशरिक का तस्करा होगा ना, वहां काफिर को अलग, काफिर अगर अलग अल्लाह अलग करना चाहता है ना, तो उसका मुशरिक के साथ साथ अल्लाह अलग उसका तस्करा कर देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वला तनकिहुल मुशरिकात की तफसीर में एक रिवायत नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की औरतों को इस आयत से क्या मुस्तस्ना कर लिया यानी अलग कर लिया। और दलील इस्तिस्ना यानी दलील ये देते हैं कि अल्लाह ने किताबी औरत को
مشرکین مرد عورت سے اس قدر سائد کیا، دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے کیا حلال ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہے نا اس کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اچھا ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جو خالص مشرک عورت ہے اور اہل کتاب میں نکاح کے جواز کا فرق کرنے کی تو وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے لیکن کتابی سے نکاح کر سکتے، اس کے فرق کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ فرق کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، تو ہاں اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، نہ عذاب کو مانتا ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، نہ دوزخ کو مانتا ہے، نہ تقدیر کو مانتا ہے، ان ساری چیزوں کو کیا ہے نہیں مانتا ہے۔ کون؟ مشرک نہیں مانتا ہے، لیکن کتابی یہ ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ کتابی جو ہوتا ہے نا بھائی، کتابی مشرک ہی ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اس قدر غلو کر دیے نا، اس قدر غلو کر دیے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیے محبت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے محبت کرو نا تو دائرے میں رہ کر کے کرو، دائرے سے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہونا ہی ہے۔ تو آپ کہا یہ گیا کہ کتابی کو جو کہا گیا کہ مشرک ہے وہ صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں حضرت عزیر کو بیٹا قرار دیا، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ وہ کافر مشرک ہو گیا ہے نا۔ لیکن کتابی جو ہے نا مشرک جو ہے یہ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ اللہ کو رسول کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، نہ دوزخ کو مانتا ہے، نہ جزا کو مانتا ہے، نہ حساب کو مانتا ہے، نہ تقدیر کو مانتا ہے، ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرکہ مرد عورت اور کتابی کے درمیان تفریق کرنے کی وجہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے اور کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس جائز کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین جو تھا وہ دین نبی کا دین تھا، لیکن وہ اللہ سے اس قدر رسول سے محبت میں اس قدر غلو کر دیے نا کہ وہ اللہ کا بیٹا قرار دیے، اسی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ ایک اور اعتراض دیکھ لیں، اس کا جواب دیکھیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی مسلمان مردوں کا، ٹھیک ہے نا، مسلمان مردوں کا کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے۔ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا وہ منفعل مزاج کی ہوتی ہے۔ منفعل مزاج کا مطلب جلدی سے جو ہے نا کسی سے ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے نا، اس کے اندر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے، قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں نا جب عورت جب اپنے میکے جاتی ہے نا، اپنے میکے جاتی ہے تو میکے کے تمام رہن سہن کو جلدی سے ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کیا محکوم حاکم نہیں ہے، عورت کیا ہے؟ محکوم حاکم نہیں ہے، اور مرد کیا حاکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت کتابی ہے، غور سے سنیں گے آپ، عورت کیا ہے؟ کتابی ہے۔ اب کتابی عورت ہے وہ منفعل مزاج کی ہے، یعنی جلدی سے جو دوسرے کی مزاج کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، دوسرے کی باتوں کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتابی جو نبی کی محبت میں وہ اللہ کا بیٹا قرار دیے، غلو کر دیے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ اگر ہم کتابی عورت سے شادی کر لیتے نا، وہ کتابی عورت جب گھر میں آئے گی نا تو ہم مرد کے مزاج سے، یعنی اسلام کی مزاج سے، اسلام کی روح سے، اسلام کی باتوں کو وہ جلدی ایکسپٹ کر لے گی اور مسلمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مرد جو ہوتا ہے نا وہ منفعل مزاج کا نہیں ہوتا ہے، منفعل مزاج کا نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیں آپ، اگر مرد کتابی ہو اور مسلمان عورت ہو، ان دونوں کا نکاح کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے مسلمان عورت کتابی کے گھر میں جائے گی نا، کتابی کے گھر میں جائے گی تو مسلمان عورت کتابی کے ذہن و فکر سے جلدی سے نہ، منفعل مزاج کی عورت ہوتی ہے تو مسلمان جا کر کے کتابی کے گھر میں کیا ہوگی؟ اس کے مزاج سے واقفیت ہوگی، اس کے دین سے، اس کے دین اور اس کے جو شرکانہ چیزیں جو ہے
उससे जल्दी से ना वो मुतासिर हो जाएगी। हो सकता है कि अब ये मुसलमान औरत मुर्तद हो जाए, यानी किताबी हो जाए। इसी वजह से कहा गया कि किताबी अगर औरत हो ना तो उससे निकाह कर सकते हैं, लेकिन किताबी मर्द हो तो उससे जो है ना अब मुसलमान लड़की औरत शादी नहीं कर सकती है। चलिए।